نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ کیا کیا نہ یہاں تیز ہواؤں نے بجھایا، کیا کیا نہ یہاں تیز ہواؤں نے بجھایا، رقصاں ہے میرا شعلہ جاوید ابھی تک۔ رسپیکٹڈ ممبران ورکنگ بیورو اور انتہائی قابل احترام یونائٹڈ پاکستان کے جائزہ پاس احباب، آج ہم نے یہ تربیتی سیمینار کیا اور اس کے آخری مرحلے کی طرف جا رہے ہیں، اور پوری رات لگا کر پوری دل جمی اور توجہ سے آپ نے یہاں پر کم و بیش 15 موضوعات کو تھارولی ڈسکس کیا اور اس کے اوپر یہاں پر تفصیلی رہنمائی دی گئی، تو یقیناً یہ عقلی، فکری، نظریاتی، فلسفیانہ تربیت یہ ہمارے عمل سے یہ اسٹرینتھن ہونی چاہیے، تبھی یقیناً ہماری اس تربیت کا ہماری قوم کو، عوام کو، انسانیت کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنے عمل کے ساتھ میرے قابل احترام دوستوں جوڑنا ہے، اور یہ بالخصوص اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے دوستوں زمانہ اس وقت قیامت کی چال چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، جو تبدیلیاں اور رونما ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ان حالات کے اندر خواب خرگوش کی قطعی طور پر گنجائش ہی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس پاکستان کے لوگوں کے پاس، یہاں کے خاص طور پر باشعور نوجوانوں کے پاس تو قطعی طور پر نہیں، اور اس میں بالخصوص اس وقت جو دنیا کے اندر ایک سوشلائزڈ ورلڈ آرڈر روس کی اور چین کی قیادت میں تشکیل پا رہا ہے، اس میں پاکستان میں انقلاب کی اس جدوجہد کو تیز کرنا ہمارا قومی اور انسانی فریضہ ہے، ہماری یہ آج بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور بالخصوص پہلے بھی اس پر بات ہوئی ہے کہ جو امریکی بالادستی کے اوپر کاری ضرب لگی ہے وہ یوکرین کی جنگ سے لگی ہے، جہاں ذلت آمیز شکست کھائی ہے امریکہ نے، اور وہاں پر اس کے یورپ کے جو ایک گماشتہ یہ کہ سامراجی اس کے جو ہے نا اس کے ساتھ جو ساتھ دینے والے تھے یورپین قوتیں، ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا موجودہ ایشو اس کو بنیاد بنا کر امریکہ راتوں رات یوکرین سے دم دبا کر بھاگا ہے، اور سارا پروپیگنڈا جو یوکرین کے خلاف تھا اس کو ٹرن کر لیا اب اس نے لوگوں کا مائنڈ بنانے کے لیے مڈل ایسٹ کی طرف۔ لیکن یاد رکھیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی امریکی سامراج کو یاد رکھنا چاہیے کہ پرانے زمانے لد گئے ہیں، اب تمہاری حق درمی دنیا کے ہر خطے میں نہیں چلے گی، تمہاری بالادستی کے ٹوٹنے کا جو عمل چل نکلا ہے وہ تیز تر تو ہو سکتا ہے، وہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر موجودہ حالات میں مشرق وسطیٰ کے اس ایشو کو بھی ہمیں شعوری بنیادوں پر، نظریاتی بنیادوں پر، تاریخی بنیادوں پر درست نظر میں سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں آج کا یہ جو مشرق وسطیٰ ہے یہ خلافت عثمانیہ کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ یہ عرب کا پورا خطہ یونائٹڈ تھا، اور عرب بطور نیشن کے یہ ایک یونائٹڈ خطے کے طور پر خلافت عثمانیہ کے ساتھ اٹیچ، یہاں پر پہلی جنگ عظیم سے یہ معاملات شروع ہوئے، اور اس سے بھی پہلے مڈل ایسٹ میں گیا برطانوی سامراج نے شروع کر دی تھی استعمار میں، اور پھر بالخصوص اعلان بالفور جو تھا
اس کے تحت یہاں پر سب سے پہلے تو یورپ نے، برطانیہ نے خاص طور پر یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو بکھرے ہوئے یہودی تھے ان کو جمع کر کے فلسطینیوں کی زمینوں کے اوپر آ کر قابض کیا۔ شروع میں تو فلسطینی انہوں نے کشادہ دلی سے ویلکم کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو زمینیں بھی دی، لیکن بعد میں جب ان کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا تو جب انہوں نے زمینیں دینا ترک کر دیا تو غاصبانہ قبضہ شروع کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم سے لے کر دوسری جنگ عظیم تک مسلسل فلسطینی عوام کی زمینوں پر ناجائز قبضہ قائم کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی اور اس کے بعد اس عمل کو تیز کیا گیا کہ مشرق وسطیٰ جو ہے اس کی بندر بانٹ کی گئی ہے۔ عرب خطے کو خلافت عثمانیہ سے لڑا کر یہاں غدار پیدا کیے گئے۔ شریف مکہ وہ غدار پیدا کیا کہ جس غدار نے یہاں پر خلافت عثمانیہ کے خلاف ہم برطانوی استعمار کا ایجنٹ بن کر عربوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کردار ادا کیا۔ اور پھر اسی کے جب یہ کہ مشرق وسطیٰ کو فرانسیسی یہ کہ استعمار اور برطانوی استعمار نے انہوں نے پینسل اور سکیل کی مدد سے کاغذ کے اوپر مشرق وسطیٰ کی غیر فطری باطل تقسیم کی، اور اسی غیر فطری تقسیم کی وجہ سے آج تک مشرق وسطیٰ وہ جہنم کا بنا ہوا، وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر لبنان اور شام کو فرانس کے زیر نگی دیا گیا، اور باقی جو عرب خطہ تھا، جو فلسطین کا خطہ تھا، جو عراق کا خطہ تھا، اس کو یہ کہ برطانوی استعمار نے اپنے زیر نگی رکھا۔ اور پھر یہاں پر اپنے پیدا کیے ہوئے ایجنٹ اور گماشتے شریف مکہ کے ایک بیٹے کو، عبداللہ کو، اس نے اردن میں مسلط کر کے اردن کے اوپر یہ کہ اس نے اس کو حکمران بنایا، اس ٹکڑے کو الگ کر دیا، اور پھر دوسرا اس کا بیٹا جو فیصل تھا اس کو عراق میں مسلط کر کے وہاں پر اس کو یہ کہ اپنا گماشتہ بنا کر رکھا، اور پھر شریف مکہ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ابن سعود کو اس کے مقابلے میں لایا، اور پھر ابن سعود کے ذریعے عرب سعودیہ کی جو سٹیٹ ہے اس کو یہ کہ ڈیولپ کیا، اور ان تمام اپنے پچھوں کے ذریعے سے مشرق وسطیٰ کے عرب حکمرانوں کے اوپر اس نے ناجائز غلامی اور یہ کہ ان کے ذریعے سے جو ہے نا ان وہاں کے عوام ان کو یہ ہے کہ اپنا محکوم بنا کر رکھا، اور مشرق وسطیٰ کے وسائل ان کو وہ اس وقت سے لے کر آج تک خاص طور کر کے توانائی کے وسائل ان کو وہ لوٹتا چلا آیا ہے، اور اسی پر اس نے باس نہیں کیا۔ چونکہ عرب تھے تو عرب، اور عرب نیشنلزم پر کبھی بھی اکٹھے ہو سکتے تھے، سامراجی طاقتیں وہ دور تک سوچتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان عربوں کو ہم نے ٹکڑوں میں تو بانٹ لیا ہے لیکن یہی کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر ان عربوں کو ایک خوف کے اندر مسلط کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ان کے لیے ایک دشمن تراشا گیا، اور وہ دشمن کون تھا؟ صہیونی ریاست، ناجائز ریاست اسرائیل کی صورت میں وہ دشمن وہاں پر تراشا گیا۔ ہم لبرلوں کی طرح یہ ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہم اسرائیل اس کے یہ کہ خود ساختہ حقوق کے چیمپئن بن کر کے اس کے غاصبانہ قبضے کو ہم کبھی بھی جائز قرار نہیں دے سکتے۔ جو تاریخی حقائق ہے وہ بہت تلخ ہے۔ ہم انسانوں کے بطور انسان، قوموں کے بطور قوم زندہ رہنے کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو دوسری قوموں کو رون دیں، جو دوسری قوموں کے حقوق پر قبضہ کریں، دوسری قوموں کی آزادیوں کو سلب کریں، پھر ان کی آزادی کو کیسے تسلیم کیا جائے؟ یہ دور معیارات ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ سامراجی ایجنٹ یہ ان معیارات پر چل سکتے ہیں، ہم نہیں چل سکتے۔ اس لیے اس تناظر میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو جب برطانیہ نے اور اس کے جانشین امریکہ نے یہ اچھی طرح ریئلائز کر لیا کہ ان عربوں کو صرف ٹکڑوں میں بدل کر اپنا غلام نہیں بنایا جا سکتا، ان کے اندر کبھی بھی کوئی نیشنلزم کی بنیاد پر تحریک چڑھ سکتی ہے، اور وہ بعد میں ہوا بھی۔ مصر میں جمال عبد الناصر نے عرب نیشنلزم کی بنیاد پر جو شام کے ساتھ مل کر سوشلسٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی، یہ انہی کے اسی خدشے کا ایک عملی اظہار تھا جس نے یہ کہ امریکی سامراجی سازشوں کے راستے میں بہت بند باندھا، اور اسی کی بنیاد پر عراق کے اوپر انقلاب برپا ہوا، صدام حسین یہ ہے کہ اس کی قیادت میں لیبیا میں انقلاب برپا ہوا، اور یہ ہے کہ عرب نیشنلزم کی جو تحریک ہے یہ ایک دور کے اندر پورے عروج پر یہ گئی۔
تو اس لیے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کی صورت میں وہاں پر صہیونی ریاست کو مسلط کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عربوں کو اسرائیل کے ساتھ لڑا کر رکھا جائے اور اسرائیل کو اپنی سروائیول کے لیے اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رہنے پر مجبور کیا جائے، اور یوں یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو خطرہ سمجھیں اور دونوں ہی یہ کہ سامراجی طاقتوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کر پھر ان کی اعلی کار بن کر رہیں، تاکہ اس کے تحت امریکہ ایک تو عربوں کو بھی اسلحہ بیچے، دفاع کے نام کے اوپر یہ ہے کہ وہاں پر اپنی فوجیں رکھے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی توانائی کے وسائل ان کو وہ ہڑپے، اور پھر یہ ہے کہ اسی طریقے سے اسرائیل کو بھی ہمیشہ یہ کہ اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھے کہ تمہاری سروائیول ہمارے ساتھ مشروط ہے، اور یوں اسرائیل اس کو ریجن سے خطے سے کاٹ کر کے تو اس کو یہ ہے کہ ریجن کے مد مقابل یوز کرے۔ اور آپ کو پتا ہے 76 سالوں سے امریکہ نے یہی کام کیا، یہی تاریخ، یہی حقیقت، اسے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ان حالات کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ جو فلسطینی عوام تھے مزاحمت ان کا حق تھا، کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے۔ جب آپ ایک قوم کے زندہ رہنے کو حق کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کو یہ ہے کہ اشروں تک اس قوم کے علاقے کو اس کو جیل میں بدل دیں گے اور ان کو زندہ درگور کر دیں گے، ان کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملے گا، ان کو کھانے کے لیے غذا نہیں ملے گی، ان کے پاس روزگار نہیں ہوگا، ان کے پاس آزادانہ موومنٹ کا رائٹ نہیں ہوگا، آپ مجھے بتائیں وہ کیا کریں؟ وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں، وہ اسرائیل کو جا کر پھول پھینکیں؟ یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، یہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے، یہ رد عمل ایک نیچرل چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو کہا جا رہا ہے جی کہ فلسطینیوں نے حملہ کیا ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ حملہ تو اشروں سے اسرائیل کر رہا تھا فلسطینیوں پر، فلسطینیوں نے تو رد عمل دیا ہے، حملہ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے جو سامراجی طاقتیں کر رہی ہیں، اس پروپیگنڈے کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ امریکہ جس انداز کے اندر اس کی بالادستی کو ضرب لگی ہے، اسے ایک نئی بڑی جنگ چاہیے تھی، بالخصوص مشرق وسطیٰ میں۔ اس لیے یہ جو بھی اس وقت سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اس میں امریکی انوالومنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسرائیلی انوالومنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسرائیل بھی جو نیوکلیر ٹیکنالوجی کا حامل سعودی عرب ہے اسے کبھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور سعودی عرب کی بھی یہ خام خیالی تھی کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کی قیمت کے اوپر مشرق وسطیٰ میں کوئی ریکنسیلیشن قائم کر لے گا، اور وہ پائیدار بھی ہوگی۔ تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حملہ ہے، اس حملے کو کہیں نہ کہیں امریکی اور جو اسرائیلی ایجنسیاں ہیں انہوں نے اس کو خود ہونے دیا، تاکہ اس کو بنیاد بنا کر، اس کو ایک طرح سے ٹریپ بنا کر، تو پھر یہ ہے کہ جو فلسطینی عوام ہیں ان کے خلاف یہ ہے کہ جو غزہ اسٹرپ ہے، اسرائیل کا تو ایجنڈا یہ ہے کہ اس کو بھی خالی کرا کر اس پر بھی مکمل قبضہ قائم کیا جائے، اس کو بھی مکمل طور پر ہڑپ لیا جائے، اور اسی لیے وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی فلسطینی ہیں یہاں سے چلے جائیں۔ کہاں جائیں؟ آگے تو سمندر ہے، مصر وہ ان کو کیسے یہ ہے کہ راستہ دے، اور مصر چلے جائیں اور آپ پیچھے ساری ان کی زمین قبضہ کر لیں، یہ ممکن نہیں۔ تو یہ اس کا ایجنڈا ہے، یہ سامراجی ایجنڈا ہے۔ تو یہ بڑی گہری جو چالیں ہیں سامراجی قوتیں چلتی ہیں، ان کو بڑے شعور کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن اس وقت بھی ہمارا کل بھی یہ نقطہ نظر تھا اور آج بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ فلسطین کا مسئلہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، جو نام نہاد سامراجی گماشتے جس کو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ فلسطینی عوام کی قومی آزادی کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر جو صدیوں سے رہنے والے مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو باہر سے آ کر آباد نہیں ہوئے، جو اسی سرزمین پر رہتے ہیں، جن کے نسل در نسل وہاں پر رہے ہیں، جو مائیگریٹ ہو کر کہیں سے نہیں آئے، ان کی وہ ناقابل تنسیخ وہ سرزمین، اس کے اوپر ان کا حق ہے۔ اس سرزمین کے اوپر آزادی حاصل کرنا ان کا حق ہے۔ اس حق کو غصب کر کے مشرق وسطیٰ کے اندر کوئی بھی پائیدار امن قائم ہونا میرے دوستو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ فلسطین کا مسئلہ، یہ قومی مسئلہ ہے،
یہ وہاں کے عوام کی قومی آزادی کا مسئلہ ہے، اور اس قومی آزادی کے مسئلے کو فلسطین کے اندر اگر کسی نے درست میں ایڈریس کیا ہے تو وہ الفتح اور PLO تھی، جس کی قیادت پہلے یہ کہ یاسر عرفات نے کی تاریخ میں، اور موجودہ اس کی لیڈرشپ جو محمود عباس کی صورت میں، یہی وہاں کی عوام کی نمائندہ قوت ہے۔ اور فلسطین کی مزاحمتی قوتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی مزاحمت کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں تو انہیں پھر فلسطین کی جو ایک نمائندہ آواز ہے، جو نمائندہ سوچ ہے، جس سوچ اور جس آواز کی بنیاد پر ہی جتنی بھی آپ کو آزادی حاصل ہوئی ہے، نیم خود مختاری ہی صحیح لیکن اسی سوچ کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے، تو اس سوچ، اس نمائندہ سوچ، اس کے ساتھ الائنمنٹ میں آئیں اور اس کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر اسی سوچ کی بنیاد پر فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کریں گے تو تبھی وہ کامیابی ہوگی۔ مذہب کی بنیاد پر فلسطین کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اسی طرح سے یہ کہ ریجنل ممالک ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ امریکہ کے مد مقابل اگر کوئی خم ٹھوک کے کھڑا ہے، مسلمانوں کے لیے کھڑا ہے، مظلوموں کے لیے کھڑا ہے، انسانیت کے لیے کھڑا ہے، تو وہ روس کھڑا ہے۔ اور عالم اسلام کے ممالک، خاص طور پر عرب ممالک، ان کی کیا حالت ہے؟ آج تک وہ غلامی کے اندر جو ہے نا لت پت بڑھے ہوئے۔ آج بھی امریکی سامراجی غلامی کا پٹا عرب حکمرانوں کے گلوں میں آپ کو نظر آئے گا، ان عیاش حکمرانوں کے گلوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ عربوں کی بربادی، ان کی تاریخ کی بربادی کے سب سے بڑے ذمہ دار یہی گماشتہ عرب حکمران ہیں۔ کس نے مزاحمت دکھائی ہے؟ ایک حافظ الاسد اور اس کے آگے جانشین بشار الاسد نے مزاحمت دکھائی، یہی عرب ٹاؤٹ بن کر کے، امریکہ کے ایجنٹ بن کر کے اس کے خلاف استعمال ہوئے۔ اور آج بھی چٹان بن کر اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ حافظ الاسد کا جانشین بشار الاسد کھڑا ہے۔ یہ سب عرب آج بھی امریکی سامراج کی غلامی کر رہے ہیں، آج بھی امریکی سامراج کی ایجنٹی کر رہے ہیں، اور آج بھی اپنے بھائیوں فلسطینی ان کے اپنے عرب بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اسرائیل کے وزیر اعظم کی ہٹ درمی دیکھیں کہ جب اس کے سعودی عرب سے مذاکرات ہوئے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے UN میں جا کر نقشہ جاری کیا فلسطین کا، اسرائیل کا، اور اس نقشے کے اندر فلسطین کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ وہ اسی اسرائیل کے ساتھ پیس ٹاک چلا رہے ہیں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے عربوں کے لیے کہ آپ اپنے بھائیوں کی غلامی کی قیمت کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہ اپنے مفادات کو یہ ہے کہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ کون سے مفادات ہیں؟ اور اس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس خطے میں امن قائم کر لیں گے؟ یہ خیال است و محال است و جنون، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز اب بہ نکلی ہے، جو پھٹ پڑی ہے، یاد رکھیں اس میں امریکی سامراج کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو اس کی لپیٹ میں لایا جائے۔ امریکہ جو مشرق وسطی ہے اس کی ری اسٹرکچرنگ اور ری ڈیزائننگ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو اس کا پرانا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، جس کے تحت آج تک اسرائیل کی متعین سرحدیں نہیں قائم کی گئی، اور ان کے یہاں کانسیپٹ یہ دے دیا گیا، خود ساختہ کانسیپٹ جس کی کوئی تاریخی بنیادیں نہیں ہیں، کہ جناب نیل سے فرات تک سارا خطہ ہمیں خدا نے دیا۔ بائبیلین لینڈز کا جو کانسیپٹ ہے یہ ان کے اندر گھڑ کر یہ کہ یہ ان میں انجیکٹ کر دیا گیا، اور اس سارے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا قبضہ، اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری گیم اس کے پیچھے جو ہے امریکی سامراجیت کی گیم ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ سے میں بے دخل ہوں گا تو پھر یقینی طور پر دنیا سے میری بالادستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ لیکن تم جتنا مرضی زور لگا لو، امریکی سامراج یاد رکھے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر سے بھی اب تمہاری بالادستی ٹوٹ کر رہے گی، اور یہ جو فلسطینیوں کی قربانی ہے،
लहू रंग कुर्बानी है, जो वहाँ पर सद्दाम हुसैन ने कुर्बानी दी, जो कर्नल कज़ाफ़ी ने कुर्बानी दी, जो तुमने मिस्र के जमाल नासिर को कत्ल किया था और उस इनकलाब को तबाह बर्बाद किया था, ये सारी की सारी कुर्बानियाँ ये लाजमी तौर पर रंग लाएंगी। और अब जो मज़ामत चल पड़ी है, इसको अगर दुरुस्त हिकमत अमली से रीजनल ताकतों ने और फिर यह कि रूस ने आलमी सतह पर इसको चैनलाइज किया, तो वक्ती तौर पर कुर्बानियाँ तो होंगी और कुर्बानियों के समंदरों से ही गुजर कर मेरे दोस्तों कौमों को आज़ादी मिलती है, इंसानों को आज़ादी मिलती है और ये कि नए निज़ाम, नए समाज, नए माशरे जन्म लेते हैं। तो उस कुर्बानियों के बदल से अगर आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन का जन्म हो और अगर नए मुशरिक वस्ता का जन्म हो जहाँ से साम्राज्यत का बोरा बिस्तर लपेट दिया जाए, तो मेरे दोस्तों ये कोई बड़ी कीमत नहीं। और यकीनी तौर पर और मेरे दोस्तों यकीनी तौर पर इस मर्तबा जो हालात के तेवर बता रहे, जो दुनिया के हालात बता रहे, जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो एक हरकत हो रही है और दुनिया के अंदर जो इस वक्त एक मूवमेंट चल रही है, वो ये बता रही है कि इस मर्तबा अमरीकी डिज़ाइन के मुताबिक मामला आगे नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पर ईरान इन्वॉल्व हुआ इस जंग में, तो फिर रूस भी लाताल्लुक नहीं रह सकेगा और साम्राज्य उसके पास अब बचा क्या है। मैंने पहले भी बात की, उसके एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा गलगला था, पैट्रियट सिस्टम। यूक्रेन के अंदर पहले तो वो लगा ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उसने लगाया। रूस तो वो बैठा हुआ था कि ना वो लगाए तो सही, जैसे ही लगाया तो आप देखिए उसने उसको उड़ा कर, तो उसका भरम तो वहां निकल गया। उसका जो एक रोब था, दबदबा था, वो तो खत्म हो गया। आयरन डोम था, वो आप देखिए उड़न खटोलू से जो है ना वो उसका ये क्या आवाज सारा निकल गया। कहाँ रह गई उसकी टेक्नोलॉजी। और फिर मद्दे मुकाबल जो ताकतें हैं वो इस वक्त टेक्नोलॉजी के साथ, माशी ताकत के साथ जिस लेवल पर अमरीकी साम्राज्य को टफ टाइम दे रही है, अमरीकी साम्राज्य को दिन में भी एक तारे नजर आ रहे हैं। तो इसलिए दुनिया के ऊपर जो आलमी बालादस्ती की ग्रिप थी अमेरिका की, मेरे दोस्तों उसकी मुट्ठी से रेत के दानों की मानद, कतरों की मानद वो ग्रिप लूज होती चली जा रही है और ये मजीद लूज होगी। तो इसलिए इन हालात के अंदर मशरिक़ वस्ता उसकी पुष्ट पर हम बैठे हुए, पाकिस्तान उसकी पुष्ट पर है। आज अगर हम अपनी जिद्दोजहद इनकलाब तेज करें, तो ये जो दुनिया के अंदर तगय्युर पजीर हालात है, जो नया सोशल ऑर्डर तश्कील पा रहा है, जो दुनिया के अंदर ये इतने बड़े पैमाने पर अथल पथल हो रही है, समाज ज़ेरो ज़बर हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की सरजमीन पर बर्पा होने वाला इनकलाब फिर कलेजी किरदार अदा कर सकता है। और वही इनकलाब मुस्तकबिल के जो सोशलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए मेरे दोस्तों रोल मॉडल बन सकता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सारी इंसानियत सरमायादारियत से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल करे और नए आलमी समाजों को कायम करे। और याद रखें, ये जो कंसेप्ट है ना, बाद लोगों के अंदर ये मतलब है जो गुलामी की वजह से पैदा हो जाता है कि ये अमेरिका को तो कुछ नहीं हो सकता, उसे खुदा समझा जा रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, माजी में भी बड़े बड़े खुदा आए, किधर गए, कहाँ गए? इंसानी तारीख उठाकर देखें, एक दौर था जब समझा जाता था कि जी ये जो देवता है, ये देवता गैर मुतबद्दिल है। जो देवताओं का कॉन्सेप्ट था कि जनाब किसी ने सूरज को देवता मान लिया, किसी ने यह कि जो ना किसी बड़े दरिया को सैराब करते हुए देखा उसे देवता मान लिया, किसी ने यह कि जनाब बारिश की बिजली की चमक को देवता बना लिया। तो गर्ज जिस भी खित्ते के अंदर जो भी एक मतलब है नेचर की कुव्वत जिस पर इंसान का कंट्रोल नहीं था, उसको उसने क्या किया, अपने जहालत और इल्म ना होने की वजह से वो देवता तराश लिया और समझा ये जाता था कि ये देवता अबदी है, ये हमेशा के लिए, ये कभी तब्दील नहीं होगी। कहाँ गए वो देवता? आज कोई सूरज को देवता मानता है? सूरज क्या है? अजराम फल्की में से एक, ये है कि जस्ट एक स्टार है,
اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بجلی کیا ہے؟ اس کو کنٹرول کر کے آپ دیکھیں اس کو روشنی میں تمہارائی میں بدل دیا گیا، دریاؤں کا رخ بدل کر کے انسانی زمینوں کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ کہاں گیا ان کا دیوتاؤں کا انسان؟ کبھی ان کو بھی ابدیت حاصل تھی، پھر ایک دور آیا انسانیت میں، دور غلامی کو ابدی سمجھنے لگا کہ یہ ابدی دور ہے، یہی ابدی حقیقت ہے، یہی ہمیشہ کے لیے سماجی نظام ہوگا۔ لیکن آج دور غلامی کہاں چلا گیا؟ وہ صرف تاریخ کے عجائب گھروں میں اس کی علامات آپ کو ملے گی۔ پھر ایک دور آیا جب جاگیرداری سماج کو ابدی سماج سمجھنے لگا، اس سماج میں کلیسا کو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نائب سمجھا جانے لگا، اور یہ مذہب کی یہ کہ آمیزش کے ساتھ یہ تصور دیا گیا کہ یہ سماجی نظام، یہ جو رومن امپائر ہے، یہ جو ایک جو ہے نا ایک وہاں پر جو ہے نا ایک چرچ کا نظام ہے، یہ ابدی حقیقت ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آج کہاں گیا رومن امپائر؟ آج کہاں گیا جاگیرداری نظام؟ آپ کہاں گیا انسانوں کے اوپر، انسانوں کے ذہنوں کے اوپر کلیسا کا اور پوپ کا ہولڈ اور تصرف؟ آج جسٹ وہ ایک ثقافتی فینامنا رہ گیا ہے، اس کے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سرمایہ داریت، اس کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ یہ جو نظام ہے یہ آخری نظام ہے۔ لیکن جب سوشلسٹ انقلابات آئے تو سرمایہ داریت، اس کا بھی جو ہوا تھا اور اس کا یہ جو تصور تھا، یہ بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور پھر سوویت یونین تحلیل ہوا تو جناب قصہ گو لوگوں نے کہا جی دی اینڈ آف ہسٹری ہو گئی۔ سامراجی جو اعلی کار، جو دانشور تھے نام نہاد، کہ اینڈ آف ہسٹری ہو گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ جناب اب تاریخ کا خاتمہ ان معنوں میں ہو گیا ہے کہ انسانیت نے اپنے ایوولوشن کے نتیجے میں سب سے پرفیکٹ سماجی نظام اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور وہ پرفیکٹ سماجی نظام کون سا ہے؟ نیو لبرلزم کی بنیاد پر جو کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ کا آخری نظام ہے، اور یہ انسانیت کا عالمی آخری ورلڈ آرڈر ہے۔ آج کہاں ہے وہ ورلڈ آرڈر؟ اگر وہ تاریخ کا آخری نظام ہے، وہ اینڈ آف ہسٹری تھی، تو پھر اس کے بعد پے در پے اسی نظام کے سرخیل امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بحرانات کیوں پیدا ہوئے، رد عمل کیوں پیدا ہوئے، ان کے استحصال کے خلاف دنیا مظاہرے کیوں کر رہی ہے؟ آج بھی فرانس نے افریقہ کے اندر اپنی کالونیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، آج بھی اس کے خلاف وہاں بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ یہی ہے وہ اینڈ آف ہسٹری والا نظام۔ آج بھی آپ دیکھیں اسی اینڈ آف ہسٹری کے بعد اسی سامراجی طاقتوں نے لیبیا کے اندر کارپیٹ بمباری کی، عراق میں کارپیٹ بمباری کی، لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، اور یہ کہ شام کے اندر انہوں نے کارپیٹ بمباری کی، اور پھر آپ دیکھیں افغانستان، اس کو اسٹون ایج میں دیکھے گا۔ کیا یہی اس اینڈ آف ہسٹری نظام، اس کا کلائمیکس یہی ہے؟ یہ تو انسانیت کے چہرے کے اوپر ایک کالک ہے، یہ تو کلنک کا ٹیکہ ہے یہ نظام۔ اور پھر ان کی منافقت اور دغلا پہ آپ دیکھیں کہ یوکرین کے اندر جو 2 سالوں سے کنٹرولڈ آپریشن چل رہا ہے، اس کے تحت سویلین کیجولیٹیز کو کم سے کم کرنے کے لیے روس نے اس آپریشن، اس کا ٹیمپو سلو رکھا ہے۔ اس کے باوجود پورا ویسٹرن میڈیا، پورا سامراجی میڈیا، امریکی میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا کہ جناب روس کیا کر رہا ہے؟ انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، روس کیا کر رہا ہے؟ وہ جناب جو ہے نا ممنوع بم یوز کر رہا ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل وہ پھول برسا رہا ہے۔ اور آج کہاں پر ہے ویسٹرن میڈیا؟ کہاں پر ہے امریکی سامراجی میڈیا؟ سب کہہ رہے ہیں جی اسرائیل اپنے سیلف ڈیفنس کے حق کو یوز کر رہا ہے۔ سیلف ڈیفنس کے حق کے تحت آپ کے پاس ماس ڈسٹرکشن کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ کس طاقت نے دیا ہے؟ یہی تمہارا اینڈ آف ہسٹری والا نظام ہے۔ لعنت ہے اس نظام کے اوپر، یہ انسانیت کے لیے دھبا ہے۔ میرے دوستو آپ دیکھیں فاسفورس بم جو دنیا میں ممنوع ہے، کھلم کھلا یہ صہیونی ریاست فلسطینی نہتے عوام کے اوپر برسا رہی ہے۔ کہاں پر ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں پر ہے سامراجیت کا اینڈ آف ہسٹری والا نظام؟ تمہارے یہ ڈھکوسلے مزید چلنے والے نہیں ہیں۔
इंसानियत का मुस्तकबिल न्यू लिबरल इकोनॉमी पर मबनी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इंसानियत का मुस्तकबिल सोशलिज्म है, सोशलिस्ट इनकलाबात है, और उस सोशलिस्ट इनकलाबात के तहत न्यू लिबरलिज्म की बुनियाद पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसका कहीं नामो निशान भी नहीं होगा, उसकी बाकियात का नामो निशान भी नहीं होगा, उसकी बुनियाद पर इंसानियत पर होने वाले इस्तेसाल का भी नामो निशान नहीं होगा, और उसके नाम लेवाओं का भी कहीं नामो निशान नहीं होगा। और ये चीज़ इंशाअल्लाह, ये जो दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, इन तब्दीलियों से मिलकर पाकिस्तान में शाह वलीउल्लाह के ये बर्पा होने वाला सोशलिस्ट इनकलाब, हम हालात मिलकर इसको फैसलाकुन अंदाज में आगे बढ़ाएंगे, और हम अपने अमल से, अपनी जद्दोजहद से, अपने करैक्टर से दुनिया को ये बताएंगे कि असल इंसानियत के लिए जो निज़ाम है वो निज़ाम सोशलिस्ट निज़ाम है, जो इंसानों को इस्तेसाल से पाक करता है, जो इंसानों को नफरतों से पाक करता है, जो इंसानियत को तबगात से पाक करता है, जो इंसानियत को हर किस्म की यह है कि मुनाफत से पाक करता है, और सिर्फ बड़ी इंसान के एहतराम और इकराम की बुनियाद पर, बड़ी इंसान को मुकर्रम समझते हुए शर्फ इंसानियत की बुनियाद पर कुल बड़ी इंसानियत, उसकी फलाह बहबूद, उसकी तरक्की, उसकी डिग्निटी, उसके वक़ार, उसकी अज़मत, उसकी सरबुलंदी, उसका रास्ता दिखाता है। और यही निज़ाम ही, यही सोशलिस्ट निज़ाम सिरात मुस्तकीम है जिस पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें इससे रोक नहीं सकती।